ایک مرد صالح کے نام پر ہے۔ اہل علم نے، علماء مفسرین نے، ایک جمہور کا یہ قول ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، بلکہ ایک مرد صالح ہے۔ ان کے نام پر بھی یہ سورہ ہے، اور ان کی جو انمول نصیحتیں ہیں اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے اس سورہ میں بیان فرمایا ہے۔ یہ کلام مجید کی جو حکمتیں ہیں کہ قرآن انسان کے لیے موعظت ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے، اور قرآن کتاب حکمت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب موعظت ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جس ماحول، جغرافیے، معاشرے میں قرآن نازل ہوا، اس سوسائٹی کے اندر جو صاحب عقل لوگ تھے، سلیم الطبع لوگ تھے، سلیم العقل لوگ تھے، ان کے لیے ہر وہ شخص جانا پہچانا تھا جس کے اندر شعور اور عقل کی بات موجود تھی۔ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ حضرت لقمان کا تعلق مصر اور سوڈان کے درمیان ایک گاؤں ہے، یعنی افریقہ کی یہ کنٹری ہیں، اور یہ حبشی النژاد تھے، سیاہ فام تھے، لیکن عرب میں مشہور تھے۔ اہل عرب انہیں جانتے پہچانتے تھے، اور ان کی جان پہچان کا جو وجہ تھی وہ عرب کے خطباء اور عرب کے شعراء ان کو اپنے کلام میں کوٹ کرتے تھے۔ جیسا کہ آج بھی کوئی صاحب علم ہے تو وہ کوئی عقل اور دانائی کی بات لوگوں تک اس کا ابلاغ کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر اپنے معاصرین میں سے یا اپنے کسی بھی تاریخی حوالے سے اس کا حوالہ، ریفرنس کوٹ کرتا ہے۔ فلاں نے یہ کہا، سعدی نے، جیسا کہ ہم کہا سعدی نے یہ کہا، جامی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، شاعر ہے تو وہ کسی شاعر کا نام لے گا۔ تو اہل عرب حضرت لقمان کی پرسنالٹی سے اور ان کی حکمت اور دانائی کے کلام سے بخوبی واقف تھے، تو ان پر یہ توجہ دلائی گئی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں اور جس اصول کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، بنیادی دعوت اللہ کی وحدانیت، دعوت اللہ، توحید کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، اور شرک سے بچنے کی تمہیں تلقین کی جا رہی ہے کہ شرک ظلم ہے، اور اس دعوت کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیثیت سے ان کے سامنے رکھا کہ آپ اللہ کے نبی اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں اور رسول ہیں۔ حضور کا دعوت کا جو تعلق تھا وہ وحی سے جڑا ہوا تھا، وہ اللہ کی طرف سے تھا، لیکن انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ عقل کی بات ہے، یہ بات شعور کی بات ہے۔ اگر تم تھوڑا سا غور و فکر کرو گے، تم میں سے جو بھی سلیم الطبع آدمی ہے، جس کے پاس بھی عقل ہے، وہ اگر تھوڑی سی غور و فکر کرے گا تو وہ بھی اس دعوت جو میرا محبوب دے رہا ہے، اس ہی نتیجے پر وہ اپنی عقل کی وجہ سے بھی پہنچ جائے گا۔ یہ ہے اس کی اصل، اس سورہ کی حکمت، یعنی کہ ایک سلیم العقل آدمی اگر اس کے پاس وحی کا پیغام نہ بھی پہنچے، اگر اس کے پاس کسی نبی و رسول کی ہدایت کا پیغام نہ پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر جو عقل رکھی ہے، شعور رکھا ہے، اگر وہ اس پر غور و فکر کرے گا
تو وہ لامحالہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ زمین کا، ان آسمانوں کا، اس ساری کائنات کا خالق ایک ہے۔ وہ اللہ کی وحدانیت پر، اس کی حقانیت پر ایمان لانے پر اس کی عقل اسے مجبور کرے۔ اس کے ایگزامپل، اس کی بہترین مثالیں اللہ تعالیٰ نے ایک سلیم الطبع سلیم العقل انسان کی جو مثال ہے وہ اس سورہ کے اندر، سورہ لقمان کے اندر رکھی ہے۔ اور اس بات کو ہم اس لیے زیادہ قوت و توانائی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ اس سورہ کے اندر کہیں بھی حضرت لقمان علیہ السلام نے، جو ایک مرد صالح ہیں، انہوں نے کوئی اپنی طرف کسی نبوت کا اشارہ نہیں کیا کہ میں کوئی اللہ کا نبی ہوں، کلام میں نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس حیثیت سے انہوں نے بات یہاں پر نہیں ہے۔ اور اس حیثیت سے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ اشارہ دیا ہو کہ میں کسی اور نبی اور رسول کا متبع ہوں، اتباع کرنے والا ہوں، اس کا بھی اشارہ اس سورہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ بئی وجہ اہل علم نے یہ قول کیا ہے کہ وہ بہرحال ایک مرد صالح تھے، مواحد تھے، مرد صالح تھے۔ اور جو مقصد ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، حضرت لقمان کے حوالے سے یہ بات اپنے شہرت کو پہنچی ہوئی ہے کہ لقمان کی حکمت، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس سے مراد کوئی حکمت سے جڑی بوٹیاں ہرگز نہیں ہیں، کوئی دوا نہیں ہے، بلکہ ان کی دانائی ہے، ان کا وژڈم ہے، ان کی فراست ہے۔ یہاں لقمان کی حکمت سے یہ مراد ہے، اور یہ بات پوری شہرت کے ساتھ ہے، مشہور ہے، یعنی اہل علم میں بھی مشہور ہے اور عام لوگوں کے اندر بھی یہ مشہور ہے۔ اس کی شہرت کا ہی یہ تقاضا ہے کہ اس سورہ کے اندر وہ مضامین ہوں کہ جن کا تعلق دانائی کے ساتھ ہو، حکمت کے ساتھ ہو۔ اور سب سے بڑی حکمت و دانائی کیا ہے کہ معاشرہ اور سوسائٹی اور حضرت انسان، جو انسانی گروہ ہے، وہ اس کو جانے اور اسے پہچانے اور اس بات کی معرفت حاصل کرے کہ اس کا رب، اس کا پالنہار، اس کا خالق اللہ ہے، اور یہ نبیوں کی دعوت ہے۔ اب اس سورت کا یہ میں نے مختصر سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے ایک انٹروڈکشن کروایا ہے۔ اس کی ایک مماثلت ہے سورہ بقرہ کے ساتھ۔ سورہ بقرہ کا ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہے اور پھر الف لام میم سے ہے، اس کا بھی آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ وہاں پر الف لام میم کے بعد آیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پر بھی مماثلت موجود ہے، ذالکہ کے بجائے تلک آیا ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ فرمایا یہ آیتیں ہیں جو کتاب حکیم کی ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ لقمان کی حکمت کے تذکرے ہو رہے ہیں، تو اس مناسبت سے یہ اللہ کی صفت کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور اس کتاب کی بھی یہ صفت ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی، ہدن ہدایت ہے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہاں سورہ بقرہ میں آیا ہدن للمتقین، یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ فرمایا ہدن ورحمۃ للمحسنین۔ یہاں ایک لفظ کا گویا کہ اضافہ ہو گیا ہے، وہاں ہے ہدن للمتقین، یعنی جو صاحب تقوی لوگ ہیں، جو طلب والے لوگ ہیں، جستجو والے لوگ ہیں، جو خواہش مند ہیں، رائے حق کے جو متلاشی ہیں، تقوی سے مراد یہاں یہ جو چاہتا ہے، اس کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت۔ اب یہاں پر ایک لفظ کا جب اضافہ ہوا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ اگلی منزل کا ذکر ہے۔ ایک ہے وہ لوگ جو طلب والے ہیں، چاہت والے ہیں، خواہش والے، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو معرفت والے ہیں، اس سے اگلا مقام ہے ان کے پاس۔ فرمایا ہدن ہدایت ہے، سرمایہ ہے، مکمل ہدایت ہے، ہدن ورحمتن، اور یہ رحمت ہے، راستہ ہے، بہترین ان کے لیے ایک سبیل ہے۔ رحمت کا معنی یہ بھی ہوا للمحسنین، ان نیکوکاروں کے لیے،
یعنی وہ لوگ جن کی جبلت کے اندر نیکی موجود ہے. یہاں اس کا معنی آپ یہ بھی کر لیں خیر والے لوگ جو خیر کے متلاشی ہیں. ایک صاحب تقویٰ تھے اور یہاں محسنین کا معنی صاحب خیر لوگ جن کے اندر خیر کا پہلو اندر موجود ہے. ان کے لیے اس میں کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے، راہ بھی ہے، رحمت بھی ہے. اب پھر آگے دیکھیے مماثلت، وہاں پر بھی یہ لفظ آئے ہیں الذین، یعنی وہ لوگ جو وہاں ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ اس کا نصاب آیا ہے، اس کی تفصیل آئی ہے. یہاں کیا آیا ہے؟ یہاں آیا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. یہاں دیکھیے کہ تینوں چیزوں کا ذکر آ گیا ہے. وہاں تھا یقیمون الصلاۃ کے بعد مما رزقناہم، اور اس کا معنی بھی زکوٰۃ ہے. یہاں مما رزقناہم نہیں ہے، لیکن یہاں لفظ واضح آ گیا کیا؟ یؤتون الزکاۃ، یعنی وہ لوگ جن کے اندر جبلت کے اندر حسن موجود ہے، نیکی موجود ہے، خیر موجود ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرنے والے لوگ. اور فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے لوگ ہیں. پھر وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر مکمل یقین رکھتے. اصل خلاصہ تو یہ ہے، اصل تو مقصود قیامت ہے، آخرت کا دن ہے. یہ جتنی تگ و دو ہے، جتنی جد و جہد ہے، جو منظر نظر آ رہا ہے، جو انسان ہے اور جو مظاہر فطرت ہے، جس ابتلا میں، جس امتحان میں، ٹیسٹ میں انسان مبتلا ہے، اس کا آخر انجام کیا ہے؟ یا آپ یوں کہیں کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، یا آپ یوں کہیں کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے، اور اس میں انسان مبتلا ہے اور اسے آزمایا جا رہا ہے. اس کا آخر ایک انجام ہے، ایک نتیجہ نکلنا ہے، وہ ایک دن ہے. اس دن کا نام قرآن نے یوم الحساب بھی بولا ہے، یوم الآخرہ بھی بولا ہے. اس کا نام قرآن کلام مجید نے یوم الدین بھی کہا ہے، فیصلے کا دن بھی اسے کہا ہے. کہا کہ اس دن پر وہ شخص جو صاحب عقل ہے، سلیم الطبع ہے، سلیم العقل ہے، عقل جس کی برابر ہے، جس کی عقل برابر ہے، کہا وہ شخص یا جس کے اندر خیر کا پہلو موجود ہے، وہ شخص قیامت کے دن پر پکا یقین رکھتا ہے. جب قیامت کے دن پر اسے یقین ہو جائے گا، آخرت پر اسے مکمل یقین ہوگا. یقین کا معنی کیا ہے؟ کہ اس نے برپا ہونا ہے، عدالت الہیہ نے قائم ہونا ہے، اس دن فیصلہ ہونا ہے، اور ہم اللہ قدوس کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے. ہمارے اعضائے بدن نے گواہیاں دینی ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں کھلنا ہے. زندگی کا ایک ایک لحظہ اور ایک ایک لمحہ اللہ کی عدالت میں پیش ہو جائے گا، اور جو کچھ کیا دھرا ہے اس کا برابر برابر اللہ کریم فیصلہ فرمائے. یہ ہے آخرت کا معنی. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. سورہ بقرہ میں بھی یہ آیت آئی ہے، اور وہاں پر بھی یہ آیت 5ویں ہے، یہاں پر بھی یہ آیت 5ویں. اولئک کلمہ حصر ہے، یعنی یہی لوگ، یعنی جن کا ذکر بھی یہ کیا جا رہا ہے، یہ نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور قیامت کے دن پر پختہ یقین رکھنے والے. فرمایا اولئک یہی لوگ علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. فلاح ان کی ہے، کامیابی ان کی ہے. یعنی رزلٹ جب آؤٹ ہوگا، نتیجہ جب نکلے گا، تو اس دن ظاہری بات ہے کچھ پاس ہو جائیں گے اور کچھ فیل ہو جائیں گے. جو پاس ہوں گے ان کے لیے اللہ جل وعلا شانہ نے جنت ٹھکانہ رکھا ہے. وہ اصحاب الیمین ہیں، وہ اہل جنت ہیں، وہ جنت مقام پائیں گے، تو ظاہری بات ہے وہ کامیاب ہوں گے. لیکن کچھ لوگ فیل ہوں گے، ناکامی ان کا منہ ہوگا. تو فیل جو ہوں گے، ناکام جو ہو جائیں گے،
اس دن کہا ان کے لیے جہنم ٹھکانا، اور وہ وہاں پر بھی خالدین فیہا، وہ ان کے لیے ہمیشہ کا مقام ہوگا۔ یہاں اس سے مراد تھوڑا سا واضح کر لیتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یہ مراد خالدین فیہا ان کے لیے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر نہ کیا، شرک نہ کیا، محض گناہگار رہے، محض نافرمان رہے، حکم عدولیاں کرتے رہے، سرکشیاں کرتے رہے، گناہوں میں چاہے وہ کبیرہ ہیں صغیرہ ہیں مبتلا رہے، اب ان کے ساتھ معاملہ کیا ہونا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں بھی بغیر کسی حساب و کتاب میں جنت میں داخل کرے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، چاہے تو وہ حساب لے دے، چاہے تو انہیں سزا دے دے، چاہے تو انہیں عذاب دے دے، کچھ وقت کے لیے انہیں جہنم میں ڈال دے، لیکن چونکہ ان کے پاس دولت ایمان ہے، انہوں نے شرک نہیں کیا، انہوں نے کفر نہیں کیا، وہ کفر اور شرک سے پاک رہے۔ جب وہ کفر اور شرک سے پاک رہے تو کیا ہے؟ بالآخر ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب یہاں پر اس مقام پر ہم سورہ لقمان کا آپ یوں سمجھئے کہ یہ ابتدائیہ تھا۔ ان 5 آیات کے اندر اس ایک مقدمہ قائم کیا گیا ہے جسے ہم نے سمجھنا ہے، اور اس پر آگے جا کر جو گفتگو اب شروع ہونی ہے وہ اس معاشرے کی، جزیرۃ العرب بالخصوص اہل مکہ کا وہ منظر ہمارے سامنے آئے گا کہ جب امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ارشاد فرما رہے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جا رہا تھا، اور کلام مجید سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہیں پڑھ کر سنا رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعوت ارشاد فرمائی وہ قرآن کے ذریعے سے فرمائی، قرآن ہی انہیں پڑھ کے سنایا اور قرآن پر ہی ریئیکشن آیا، یعنی جنہوں نے قبول اسلام کیا وہ قرآن کی وجہ سے کیا۔ یہ ایک پہلو ہے، قرآن کے اعجاز کا پہلو میں بیان کر رہا ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ ان کے سامنے قرآن بھی تھا اور صاحب قرآن بھی۔ ظاہری بات ہے وہ سورہ والضحیٰ اگر سنتے تھے تو چہرہ والضحیٰ تکتے بھی تھے، یہ ان کے لیے ایک بات تھی، لیکن میں اس پہلو سے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے جو چیز پیش کی، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سال کی پوری زندگی جو ماضی گزر چکا تھا، وہ سرکار کا دن تھے، راتیں تھی، شب و روز تھے، ماہ و سال تھے، سفر و حضر تھا، گھر بار کی پوری حیات تھی، مکمل زندگی تھی، سرکار کی وہ 40 سال کی زندگی بھی ان کے سامنے تھی کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمارے ساتھ زندگی کے ماہ و سال گزارے، جن کا اخلاق کتنا بلند ہے، جن کی زبان کتنی پاک صاف اور ستھری ہے، جن کی نشست و برخاست، جن کی خلوت و جلوت، جن کا بولنا، جن کے معاملات، جن کے رویہ، یعنی ایسا بے نظیر تھا، ایسا لاجواب تھا، ایسا بے مثال تھا کہ عرب کے معاشرے کے اندر کوئی ایک فرد بھی، پورے مکہ کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روشن اور اجلے کردار پر کوئی ایک انگلی بھی اٹھا سکے، اور اس کے ساتھ یہ قرآن تھا جو ہدایت تھی، جو نور تھا، اللہ کا کلام تھا، یہ ایک اعجاز تھا جس کے سامنے وہ دب گئے تھے، وہ ان کی زبانیں گنگ ہو چکی تھی۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان 5 آیات میں وہ ابتدائی وہ منظر اس دعوت کا، تبلیغ کا، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے ابتدائی آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک منظر نامہ شروع ہونا ہے۔ کیا شروع ہونا ہے؟ منظر نامہ شروع ہونا ہے کہ دن رات کی جو ان کی بیٹھک کی جو باتیں تھیں، اس دعوت کے رد عمل میں اہل حق نے کیا کیا اور اہل باطل نے کون کون سا ہیلا کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ جل وعلا شانہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید کی ہدایت نصیب فرمائے، اس کی رحمت
اس کا نور اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہ درس قرآن کا سلسلہ اسی طرح ہر منڈے کو ہم قرآن مجید کے اس درس سے ہم مالا مال ہوں گے۔ یہ موتی ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ اور خزانہ ہے۔ آپ خود بھی اس میں اسی طرح تشریف فرماؤ مختصر وقت کے لیے، اور دیگر احباب کو اگر آپ دعوت دیں گے، دوستوں کو، اپنے دیگر نمازی جو آتے ہیں دیگر نمازوں میں، ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں گے تو یہ ڈبل ثواب بھی آپ کو، اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ اب انشاءاللہ میں محترم جناب بلال نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا وہ ہمیں درود